جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جلد بازی ہوتی ہے بے صبرے میں. بے صبری سے بھی ہم اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسان نیچرلی کیا ہے, بے صبرا ہے. تبھی اس کو فوراً رزلٹ چاہیے ہوتا ہے ہر چیز میں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر جلد بازی ہے تو بہت سے سست لوگ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کوئی کام بھی جلدی جلدی کرتے ہی نہیں ہیں. تو اصل میں وہ بھی جلد بازی ہے, ان کی طبیعت میں ہے, تبھی کام نہیں کر رہے. انہیں پتا ہے کام کر کے سکون ملے گا تھوڑی دیر سے, کام کیے بغیر ابھی فوری سکون مل رہا ہے, دیر والے کو ایسے کی تیسی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو لوگ سست ہوتے ہیں نا وہ بھی اصل میں جلد باز ہوتے ہیں. جلد باز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں. آپ کو ڈاکٹر نے بتایا آپ صبح جاگنگ کرو, خوراک پہ کنٹرول کرو, تو آپ کو دماغی بہت زیادہ سکون ملے گا, آپ کی صحت اچھی ہوگی, خوشیوں بھری زندگی ہو جائے گی آپ کی. لیکن کیا ایک دن میں ہو جائے گی؟ ہے بھائی. اب جن کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ فوری رزلٹ نہیں چاہیے ان کو, وہ محنت کریں گے, وہ صبر کریں گے, بھاگنے میں, دوڑنے میں, اپنی لائف کو مینج کرنے میں, برگر پیزے پھوڑنے پھاڑنے میں, ان سب چیزوں میں وہ اپنے آپ پہ کیا کریں گے؟ کنٹرول. اور جو سست ہوگا وہ اصل میں جلد باز ہوگا. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے یار اس سے سکون ملنا شروع ہوگا 1 مہینے کے بعد, مجھے ابھی سکون چاہیے. اور ابھی سکون یہ ہے کہ بستر پہ پڑے رہو, اٹھنے کی کوشش مت کرو. یہ جو مزہ آ رہا ہے نا لائف میں, انجوائے یار, یہ مزہ بھاگنے دوڑنے میں بولو نہیں. ادھر لایا برگر, کھا یار, کس نے دیکھا کل کیا ہوگا, کل ہم برگر جیسے بنیں گے, تو جب بنیں گے تو سوچیں گے اس بارے میں. تو اصل میں جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ جلد باز ہوتے ہیں, جو چست ہوتے ہیں وہ جلد باز نہیں ہوتے. ایک جلدی پسندیدہ ہے, محمود ہے, ایک جلد بازی نامحمود ہے, ناپسندیدہ ہے. وہ جلد بازی پسندیدہ ہے جس میں آپ ایکٹیو ہو جائیں. کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا کام سستی سے کرتے ہیں, تو قرآن ان لوگوں کی تعریف نہیں کر رہا جو کام سستی سے کرتے ہیں. کسی کو کوئی کام لگا دو نا تو کرے گا ہی نہیں. اس کو کہا جائے کہ بھائی جلدی جلدی نمٹاؤ تو کہتے وہ کہے کہ بھائی اللہ نے جلد بازی سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. بھائی یہ جلد بازی, یہ جو آپ جلد بازی سے کام نہیں لے رہے, یہ سستی کی وجہ سے, یہ پسندیدہ نہیں ہے, یہ شریعت میں معیوب ہے. اور ایک جلد بازی وہ ہے جو پسندیدہ ہے. وہ جلد بازی یہ کہ سستی سے کام نہ کریں آپ. تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ انسان میں ٹیکنیکل فالٹ ہے وہ جلد باز ہے, تو یہاں جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ بے صبرا ہے. یہ آیت کو میں ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا؟ بے صبرا ہے, وہ چاہتا ہے کام ہونا اور رزلٹ فوراً چاہیے, اور اس بے صبری میں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کی میں نے پچھلے بیان میں بہت ساری مثالیں دی تھیں کہ دنیا میں یہ جو جلد بازی کی نیچر ہے نا, بے صبری کی نیچر, اس سے انسانیت کو کتنا نقصان ہوا. انسان کی انفرادی زندگی میں کیا تباہیاں آتی ہیں اس سے, اجتماعی زندگی میں کیا تباہیاں آتی ہیں. انفرادی زندگی میں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے انسان. پڑھنے کے بعد رزلٹ ملے گا کئی سال کے بعد, اور کھیلنے کودنے میں ابھی رزلٹ مل رہا ہے, کھیلتے رہو سارا دن. کھانے پینے پہ کنٹرول کریں گے, رزلٹ ملے گا چند سال کے بعد, جب صحت اچھی ہو جائے گی آپ کی, آپ کو لائف میں مزہ آنا شروع ہوگا. لیکن پھوڑنے پھاڑنے کا مزہ کیا ہے؟ ابھی یہ فوری پھوڑتے رہو, ادھر سے دیکھ کر ڈھکن کھلا, یہ بھی کھا لیا, وہ بھی کھا لیا, زندگی برباد ہو جاتی ہے. یہ لوگ ڈپریشن میں زیادہ جاتے ہیں. یہ لوگ چرس پینے کا مزہ فوراً ملے گا آپ کو, چھوڑ دو گے صبر کرنا پڑے گا, لیکن یہ مزہ ہمیشہ ہوگا, دائمی مزہ ہوگا. چرس کا مزہ وقتی ہے لیکن ٹینشنیں دائمی ہیں. شراب کا مزہ وقتی ہے, ٹینشنیں دائمی ہیں. تو انفرادی سطح پر بھی انسان کو جلد بازی کا نقصان ہوتا ہے. اجتماعی سطح پر میں نے مثالیں دی تھی غیر مسلموں کی. پوری دنیا پہ جو بڑی بڑی طاقتیں ظلم کر رہی ہیں, اس کے پیچھے اصل میں بے صبری کا عنصر ہی ہے. عراق کا کو برباد کر دیا نا بڑی بڑی طاقتوں نے, بے صبری. بھائی ہمارے اتنے اثاثے ہیں, یہ ڈبل ہو جائیں, یہ کیا ہو جائیں, ہم اور عیاشی کریں. بھائی صبر کر لو, اللہ نے تمہیں اتنی ترقی دی ہے,
اتنے اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں, کچھ دوسروں کو بھی کھانے دو یار, غریب کے منہ سے نوالا مت چھینو. غریب ملکوں میں اکثر جنگ جو کرواتے ہیں نا, یہ بڑی طاقتیں کرواتی ہیں. کچھ غریب ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ ان میں سونے کی کانیں ہیں, ان میں ڈائمنڈ کی کانیں ہیں. اگر وہاں پر امن قائم ہو جائے تو وہ ملک ارب پتی بن جائیں, وہ ملک بہت ترقی کرنا شروع کر دیں. اب بڑی طاقتوں کو چاہیے تھا, کوئی بات نہیں یار, ترقی کرنے دو, ہمیں بہت دیا ہے اللہ نے, ہم بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن صبر نہیں ہے کسی کو کھاتا دیکھ کے. نہیں بھائی, یہ بھوکے ننگے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے, بس ان کا بھی ہم کھا لیں. تو ملکی سطح پہ دیکھا جائے, قومی سطح پہ دیکھا جائے, انفرادی سطح پہ دیکھا جائے تو سارا جو فالٹ ہے انسان میں, جس کی وجہ, جس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ بے صبری اور جلد بازی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ اپنی طبیعت میں جلد بازی نکال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. یہ بہت زبردست حدیث ہے, اس کو پلے باندھ لیں, آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا, کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے, اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے. تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں. اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے, بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں, حضرت جی آپ تو ایسے ہیں, حضرت جی آپ تو. تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جاننے والے تھے, اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ اتنے شریعت کے یعنی واضح حکام کو توڑتے تھے. وہ پیر صاحب, اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگ ہوں, اہل حق کے سلسلے میں سے تھے, بڑے عالم تھے, اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں, جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں, بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں, مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ اچھے بھلے آدمی ہیں, ان کو ہو کیا گیا ہے؟ اچھا, ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں, کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں, تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں, رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی. اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا, تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے. نہیں, ایک دم وہ کیا ہو جاتے ہیں, ان کے غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو میں بھی پریشان تھا یار ان کو ہو کیا گیا ہے. پرانی بات ہے, اب ان کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پرانا قصہ ہے, 10-15 سال ہو گئے اس واقعے. تو ایک دن کیا ہوا, انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا, بزرگ کا قصور نہیں ہے, ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. نہیں آئی میرا خلبہ, ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے, وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے, تعریفیں اتنی کی, حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کر کے نا ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوں. اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بن. نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے, نہ نہ نہ. بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے, غصے کے مریض ہوتے ہیں, یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے, وہ ایک اس کا علاج الگ ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں, میں بہت. تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں, جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں, تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو, بحث ہو رہی ہو, اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے, دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا. حدیث تو دلیل ہے, لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا, خود بخود کمزور.
کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوی کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ ثابت کر دو گے بھائی یہ گواہ جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں، تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی؟ جب دلیل کلعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کلعدم ہو جائے گا۔ تو بعض دفعہ انسان کو، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے، آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں۔ لوگ تعریف کرتے ہیں دلیل، ہمیں اپنے بارے میں، ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں، وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے؟ کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں، سب مجھ سے دم کرواتے ہیں، سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا، اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں، اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے، فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے، اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی، تھپکی دی تھی مجھے، اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں، وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے۔ تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں، بزرگ۔ تو ایسے آدمی کا، اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، حضرت آپ اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں، کہیں گئے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ جو ہے، یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں، عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مجھے بیماری ہے، فلاں کچھ بھی ہے، ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں، جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ نیک ہیں، تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے، خوب سمجھ لو، بڑا خطرناک بیماری ہے یہ۔ تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ، ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے، یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے، بہت نیک۔ تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، اس دلیل کا رد کر دو۔ ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، نیک ہیں۔ لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا، اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے، اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں، تو ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں، ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں، دمبے ملتے ہیں، بکرے ملتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں۔ کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں۔ تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دیتے ہیں تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں، یہ وہم کیا ہو جائے، ختم۔ جب وہم ختم ہو جائے گا، پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں، اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں، تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر میں سنوں تو صحیح نا۔ دیکھو اور آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے، ان کے پیٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ تھا، ڈاکٹر کے پاس گئے، تو وہ ہوتا ہے نا، وہ جو مشین میں نہیں ڈالتے، ڈھین کر کے ایک بڑی سی مشین میں ڈالتے ہیں یار، MRI، وہ جیسے لگتا قبر میں جا رہا ہے بندہ، ہاں CT اسکینز، ان کا CT اسکین ہوا۔ بعض دفعہ CT اسکین میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بیماری دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک نکلی ہوتی ہے، کچھ اور نکل آتا ہے، صحیح ہے نا؟ کیا نکل آتا ہے؟ کچھ اور۔ ایک اور رشتہ دار کا میں بتا رہا تھا، انہوں نے جب وہ MRI کروایا نا، CT اسکین کروایا،